بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو وحی سٹوریز آفیشیل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی خبر پہلے سے ہی انبیاء علیہ السلام کو دے دی گئی تھی تاکہ لوگ حق کو جان لیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کامیاب ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا ذکر اور نشانیاں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر بھی ان کی کتابوں میں ملتا تھا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق کی دعوت قبول کر کے مددگار بنے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت کا کام شروع کیا تو یہود اور نصارہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کی اور ان کی کتابوں میں درج باتیں حرف بحرف سچ ثابت ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے جو قربانیاں دیں وہ سب بھی ان کی کتابوں میں درج تھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے میدان کربلا میں اپنا خون بہا کر انسانیت کو باطل کے آگے نہ جھکنے کا ایک بہت بڑا درس دیا، جو قیامت تک تمام انسانیت کے لیے مثل راہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی پاک شہادت کے متعلق گزرے نبیوں کو بھی مطلع کیا گیا، خصوصاً بنی اسرائیل کے انبیاء کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، جو شہادت امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور مرتبے کی ایک گواہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا تھا، جن میں سے ایک معجزہ ہوا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہونا تھا۔ آپ اپنے تخت پر صبح دمشق سے روانہ ہوتے تو شام تک استخر پہنچ جاتے۔ 2 شہروں کا سفر اتنی تیزی سے کرتے جن کا اس وقت فاصلہ 1 ماہ کے سفر جتنا ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر براجمان تھے۔ جب اس تخت کا گزر کربلا کے اوپر سے ہوا تو میدان کربلا کی ہوا نے 3 مرتبہ تخت کو ایسے جھونکا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت کے گرنے کا خدشہ ہوا۔ اس کے بعد تخت زمین پر اتر آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا سے اعتاب کیا کہ وہ کیوں رک گئی، تو ہوا نے عرض کی، یا نبی اللہ، یہ وہ سرزمین ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، حسین کون ہے؟ ہوا نے کہا، حسین علیہ السلام آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نور نظر ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ان کا قاتل کون ہے؟ زمین نے عرض کی، وہ روئے زمین کا سب سے بڑا بدبخت اور لعنتی ہوگا، جس پر آسمان کے ملائکہ بھی لعنت کریں گے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اس پر لعنت کی، بے شمار دعا مانگی اور اس پر لعنت کرتے رہے۔ تمام جن اور انس نے آپ کی دعا پر آمین کہا۔ اس کے بعد ہوا پھر چلنے لگی اور تخت زمین سے اڑنے لگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت دے، آمین۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔